بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک بھائی نے سوال معلوم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے یا اسی طریقے سے وہ کوئی دھوکہ دیتا ہے کسی مسلمان کو یا کسی دوسرے آدمی کو، کیا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولے یا دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ خارج اسلام ہو جاتا ہے۔ تو اس بارے میں شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، اس مسئلے کے اوپر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من غش فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی میری امت میں سے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل قبیح، برا ہے، حرام عمل ہے۔ اور اس کی تائید ایک دوسری روایت میں ہوتی ہے کہ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ برا آدمی یعنی منافق آدمی کی علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ جب منافق بولتا ہے، بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، یعنی دھوکہ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جب کوئی اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ تو یہ برے اور گندے عمل ہیں، اور یہ عمل وہ ہے کہ جو کافر اور منافق کرتا ہے، لہذا ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ ان عمل کو کرے۔ خارج اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک انسان کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کو ایک مان رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مان رہا ہے، تو بھلے ہی وہ کتنے بھی بڑے گناہ کر لے وہ خارج اسلام تو نہیں ہوتا ہے۔ البتہ یہ حرام عمل ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے کہ جس سے توبہ کرنا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے۔ جو شخص توبہ کر لیتا ہے ان بڑے گناہوں سے تو یقیناً وہ ان گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معافی دے دیتے ہیں۔ بہرحال یہ برے عمل ہے، گندے عمل ہے، اس کے ذریعے سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ وہ خارج اسلام کے لیے وہ دل کے اندر کلمہ ہے، اس کا انکار کر دے تو اس کا انکار کرنے والا مانا جاتا ہے، تو تب کافر بنتا ہے۔ بہرحال ایسے عمل سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے اور وہ مسلمان بھی ہے، ایسے شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اس کی تائید ایک روایت سے ہوتی ہے ابن ماجہ کی، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برے عمل کو قبیح اور بہت برا عمل بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو غلہ بیچ رہا تھا، اس نے اس کے اندر مغشوش یعنی دھوکے والی چیز ملا رکھی تھی، اور دھوکے والی چیز کو اندر رکھا تھا اور جو صحیح چیز تھی اس کو اوپر رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے عیب کو ظاہر کیوں نہیں کیا، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اور جو ایسا کام کرتا ہے فلیس منا من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق سخت ترین الفاظ ہیں، لہٰذا ہمیں ایسے برے عمل سے بچنا چاہیے کہ جس سے شک اور شبہ ہو کہ خارج اسلام ہو جائیں۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔